بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا الربیع بن الصبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر القناع کأن ثوبہ ثوب زیات۔ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قناع کے بیان میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک پر ایک قناع اور کپڑا رکھا کرتے تھے، گویا وہ کپڑا تیلی کا کپڑا ہو، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی کے لیسنز چل رہے ہیں۔ پچھلے باب میں ابواب میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک کا تذکرہ پڑھا تھا، اس سے آگے حضور کی امام مبارک کا تذکرہ پڑھا تھا، پھر حضور کی چال مبارک کا ذکر آ گیا تھا، پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی کے سمجھیے جو اسباق ہیں، اس کا ایک خلاصہ آپ کو انگلش میں اگر پڑھنا ہو تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ اس کو منگوا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے دا خلاصہ، یہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں تراس پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے۔ تو اس میں ترمذی شریف میں جو شمائل ترمذی میں جو حدیثیں ہیں ان کا ایک خلاصہ ہے۔ ہمارے مفتی جاوید اقبال صاحب نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور ہمارے یحییٰ باٹھا صاحب نے اس کا سمجھیے کہ اس کو چھپایا ہے تراس پبلیکیشن سے۔ تو آپ اس کو وہاں سے آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو باب چل رہا ہے فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں قناع کہتے ہیں ایک کپڑے کو جو امامے کے نیچے رکھ لیا جائے۔ جیسے ہم نے امامہ ٹوپی پہ باندھا ہے تو اس ٹوپی کے نیچے یا امامے کے نیچے ایک کپڑا رکھ لیں۔ کیوں رکھ لیں؟ تاکہ سر میں جو تیل لگا ہو تو اس تیل سے یہ امامہ اور ٹوپی خراب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اس کے رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل مبارک بہت لگایا کرتے تھے۔ آگے حدیث شریف آ رہی ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، بہت برکت والا تیل ہے، یہ برکت والے درخت سے نکلتا ہے۔ تو زیتون کا تیل باڈی پر بھی لگانا چاہیے، ایکسٹرا ورجن آئل لے آؤ اور آپ اپنے فیس پر لگاؤ، باڈی پر لگاؤ، ہاتھ پر لگاؤ، پیر پر لگاؤ، تو آپ کی اسکن بہت سافٹ ہوگی۔ یعنی کوئی کریم وریم بھی اتنی مفید نہیں ہے جتنا زیتون کا تیل، بڑھیا والا اچھا سا زیتون کا تیل جتنا مفید ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ زیتون کا تیل اپنے جسم پر لگاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر بھی زیتون کا تیل تھوڑا سا 5-7 قطرے لے کر کے آدمی یہ یوں ہلکا ہلکا اس کے اسکالپ کے اندر مالش کر دے، اور اس طرح یہ مالش کرنے کی 3 جگہیں ہیں، یہ سر کا بیچ اور یہ 2 سائڈ۔ تو اس سے یہاں سے آپ تیل لگائیں گے، سر میں لگائیں گے تو وہ دماغ میں پہنچے گا۔ تو دماغ کی مثال ایک سپنج جیسی ہے، تو اس کو تراوت ملتی ہے تو آدمی کا دماغ جو ہے اچھا کام کرتا ہے، اس کو نیند بھی اچھی آ جاتی ہے، سکون رہتا ہے۔ اور دماغ سوکھ جائے، جیسے سپنج سوکھ جائے اس طرح، تو پھر وہ آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے اور ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ جب نیند نہیں آئے گی تو ڈپریشن ہو جائے گا۔ تو نیند کا اگر پرابلم ہو تو بجائے زیتون کے تیل کے آدمی گھی لگا لے، تو گھی سے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے۔ اگر گھی میں بدبو محسوس ہوتی ہو تو پھر دوسرا ایک ٹھنڈا تیل لگائے، کدو کا تیل لگائے، کوکونٹ آئل لگائے۔ کوکونٹ آئل بہت اچھا ہے، اگر آپ کوکونٹ آئل تھوڑا لگائیں گے یا اس کا کدو کا پمپکن آئل لگائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو ٹھنڈک ہو جائے گی، نیند بہت اچھی آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں تیل مالش فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ آپ کو مالش کر دیتی تھیں،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے بالوں سے کھیلتی بھی تھی، زلفہ بال تھے تو کبھی یوں مانگ نکال دی، کبھی یوں مانگ نکال دی، کبھی بیچ میں سے سیدھے رکھتی اور یہاں سے پیچھے مانگ نکال دیتی تھی، کبھی سامنے کی طرف سے نکال دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کرنے دیتے تھے. جوان تھی بچی تو حضور کو اچھا لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل میں مالش کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو بیویوں کو اپنے شوہروں کے سر پہ مالش بھی کرنی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور شوہر کو بیوی کے سر پہ مالش کرنی چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کے سر پہ کریں تو سنت بھی ادا ہوگی اور محبت بھی بڑھے گی اور نیند بھی اچھی آئے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سر میں تیل بہت لگاتے تھے تو اس سے وہ پھر اس پر امامہ باندھ لیں تو وہ امامہ چکنا ہو جائے گا. تو امامی کی حفاظت کے خاطر پہلے سر پر ایک سفید کپڑا سا یا کوئی کپڑا رکھ لیتے تھے اور اس پر امامہ باندھتے تھے، یا اس پر وہ ٹوپی وغیرہ جو پہننا وہ پہنتے تھے. تو اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع. حضرت شیخ فرماتے ہیں یعنی حضور کے سر مبارک پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے قناع جیسا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ تیل بنانے والے کا کپڑا ہے. تیل بنانے والے کا کپڑا وہ چونکہ تیل کے چھینٹے اس پر اڑتے ہیں تو جیسے ہماری خواتین کچن میں کام کرتی ہیں تو ایپرن پہن لیتی ہیں تو ایپرن پر وہ تیل کے وغیرہ کے چھینٹے وینٹے اڑتے ہیں تو ان کے کپڑے محفوظ رہتے ہیں، وہ ایپرن پر لگ جاتے ہیں سارے چھینٹے. تو اسی طرح تیل بنانے والا بھی اس طرح کا کپڑا پہنتا تھا تو وہ جب وہ تیل بناتا ہے، نکالتا ہے، سکویز کرتا ہے تو اس میں سے تیل کے چھینٹے میٹے اڑیں تو وہ اس کے اصل کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، گندے نہیں ہوتے، میلے نہیں ہوتے، اوپر سے وہ لگ جاتا ہے. تو حضور کے سر مبارک میں تیل کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کپڑا جو ہے تیلی کا کپڑا ہے، تیل بنانے والے کا. حضرت شیخ فرماتے ہیں یعنی جیسے اس کا کپڑا چکنا رہتا ہے اسی طرح یہ کپڑا بھی تیل کی کثرتی استعمال سے چکنا رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ شمار کیا گیا ہے کہ حضور کا یہ کپڑا میلا نہ ہوتا تھا، نہ حضور کے کپڑوں میں جوں پڑتی تھی، نہ کھٹمل پڑتی تھی کہ وہ خون کو چوس سکیں. علامہ رازی نے مناوی سے نقل کیا ہے کہ مکھی بھی آپ کے کپڑے پر کبھی نہیں بیٹھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صفائی اور ستھرائی والے تھے اور وہ کپڑا احتیاط کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، ورنہ اس میں بھی وہ میل وغیرہ اور تیلی کا کلر جو ہے وغیرہ وہ اس میں نہیں آتا تھا، احتیاطی طور پر رکھا کرتے تھے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرے، اور یہ بیان کر دیا کہ آپ کے کپڑوں میں کھٹمل اور یہ جو پڑتے ہیں بیڈ بگز یہ کبھی آپ کے بستر میں نہیں پڑے، اور کبھی مچھر مکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں بیٹھی، کیونکہ صفائی ستھرائی، طبیعت میں نفاست اور بہت نفیس الطبع تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آگے نیکسٹ چیپٹر ہے باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پڑھیے جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکسر الجیم کیونکہ ہیئت الجلوس بیان ہو رہی ہے. حدثنا عبد بن حمید قال انبأنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق. یہ باب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی حیت کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کیسی تھی، آپ کی بیٹھک کیسی تھی، تو اس کے بیان میں ہے. اس میں 3 حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکڑو بیٹھنا، گوٹ مار کر بیٹھنا، ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر کے ذرا لیٹ جانا، یہ بیان کر رہے ہیں. ان 3 حدیثوں میں یہ مضمون آ رہا ہے. قربان جائیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ رکھی. اب آپ دیکھیے آپ کی بیٹھک کیسی تھی، یہ بھی محفوظ. دنیا میں کوئی انسان ہوگا کہ جس کی بیٹھک کی لوگ حفاظت کریں؟ کوئی نبی پیغمبر موسیٰ عیسیٰ ابراہیم علیہ الصلوات و تسلیمات اتنے بڑے انبیاء ہیں لیکن ان کی ایسی چیزوں کی کسی نے حفاظت نہیں کی. ہماری امت کے محدثین کو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے کہ انہوں نے سب چیزوں کی حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی، چال مبارک کی. تو یہاں بیٹھتے کیسے تھے اس کی بھی حفاظت کی. حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں پہنچی تو آپ کو کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں متواضع طریقے پر گوٹ مارے بیٹھے ہوئے دیکھا
کہ میں رعب کی وجہ سے کانپنے لگی، کیونکہ یہ بہت سادہ بیٹھک تھی، عام لوگوں کی بیٹھک تھی۔ یہ گوٹ مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سورین پر سمجھیے کہ بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو یوں کر کے اوپر کر لے، اور یہ گھٹنے اوپر کر لیے اور پھر یوں ہاتھ پکڑ لیا، تو اس کو کہتے ہیں گوٹ مارنا۔ تو وہاں مسجد نبوی شریف میں ایسے کرسیاں اور ٹیک لگانے کی چیزیں اور یہ سب چیزیں تو تھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کوئی چادر ان کی ہو تو وہ چادر کے ذریعے سے یوں کر کے گوٹ مار کر کے پھر چادر کو یہاں گرہ باندھ دیتے تھے، تو اب ان کے ہاتھ فری ہو گئے، اور یہ گوٹ بنا ہوا ہے اور پیچھے ریسٹ بھی جناب ہو رہا ہے، یہ تکیہ وکیہ کچھ نہیں ہے اور کوئی دیوار بھی نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ریسٹ بھی ریلیکس بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کپڑا جو ہے وہ یہاں باندھ دیا ہے تو وہ سپورٹ مل رہا ہے اور ہاتھ بھی فری ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں احتباء، اور اس کو کہتے ہیں حبوہ اور گوٹ مارنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرفصاء کی بیٹھک اور گوٹ مار کر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی اس حیت کو دیکھ کر کے مجھے کچھ ہو گیا اور میں یوں کب کبھی کھا گئی۔ یہ کیوں کب کبھی کھا گئی؟ رعب کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قدرتی طور پر رعب دیا تھا، اور من رآہ بدیہۃ ہابہ، حضرت علی نے وہاں کہا تھا پیچھے ایک حدیث میں کہ جو اچانک حضور کو دیکھ لے تو ہیبت کھا جائے حضور سے، او میں اور مرعوب ہو جائے۔ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں پھر بھی آدمی ڈر جاوے آپ سے، تو یہ ہاں جب آپ سے بات کرنے لگے تو پھر آپ کو دیکھے کہ آپ تو بہت فرینڈلی ہیں، تو ومن خالطہ معرفتاً احبہ، جو آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ مکس ہو جائے تو پھر وہ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کو پسند کرنے لگے۔ تو یہ سمجھیے کہ حضرت قیلہ کہتی ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیت کو دیکھ کر کے میں ایک دم سے کانپ گئی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر وہی حدیث ہے جو پیچھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں 12ویں نمبر پر گزر چکی تھی، تھوڑی سی وہاں پر، اور حضرت شیخ نے وہاں تھوڑا اشارہ بھی کیا تھا کہ اس حدیث میں ایک اور قصہ بھی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت قیلہ کی یہ دہشت اور گھبراہٹ والی حالت دیکھ کر مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بیچاری مسکینہ تو اب کانپ رہی ہے، بہت خوفزدہ ہو گئی ہے۔ تو قیلہ کہتی ہیں کہ میں تو حضور کے پشت کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے آئی تھی، مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے میری طرف دیکھے بغیر یوں فرمایا کہ زبان مبارک سے صرف اتنا فرمایا، ہوینی علی نفسکی، ارے مسکینہ سکون اختیار کر، ٹھیک ایزی، ریلیکس، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حضور نے صرف اتنا فرمایا۔ حضور کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ جس قدر خوف اور دہشت مجھ پر طاری تھی سب کی سب جاتی رہی۔ ایک اور حدیث میں ایک خاتون آئی تھی، وہ بھی حضور کو دیکھ کر کے کانپ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوینی علی نفسکی انما انا ابن امرأۃ کانت تأکل القدید، ٹیک اٹ ایزی، اپنے آپ کو سکون سے رکھو، میں تو ایک ایسی عورت کا بچہ ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، ڈرائی میٹ کھایا کرتی تھی۔ میری امی آمنہ جو ہیں وہ ڈرائی میٹ کھانے والی تھی، کیونکہ عربوں کے یہاں وہ روزانہ فریش میٹ تو ملتا نہیں تھا، فریزر بھی تو تھا نہیں کہ وہ گوشت کو محفوظ رکھیں فریزر کے اندر، تو وہ تو جب کبھی مہینوں میں، کبھی بقرعید میں گوشت کٹا، بکرا کٹا، گائے کٹی تو اونٹ کٹا تو گوشت ملتا تھا، پھر وہ اس گوشت کو وہ دھوپ میں سکھا کر کے اس کے لمبے لمبے پیس کر کے اس کا قیمہ بنا کر کے رکھ لیا کرتے تھے، پھر وہ کھاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں سمجھیے غریب لوگوں کے یہاں ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، میں تو ایک سمپل آدمی ہوں، میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں، وہ لاؤ لشکر والا جس کی یہاں روزانہ فریش میٹ ملتا ہو اور بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہوں اور قسم قسم کے لذیذ کھانے وہاں پکتے ہوں، تو ایسا کوئی میں بڑا بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک سادہ آدمی ہوں، تو اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم سادہ بیٹھک، نہ کوئی وہ شاہ ایران اور شاہ روم کی طرح سے بڑے بڑے تخت ہیں کہ حضور اس تخت پر ہر وقت بیٹھتے ہوں اور آس پاس حشم و خدم رہتے ہوں اور خدمت کے لیے سب دوڑتے ہوں، سادہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے بیچ میں، ایک دم سمپل بیٹھک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ بیان کر رہی ہیں۔ آگے دوسری حدیث میں بھی اسی طرح سے مذکور ہے، پڑھ لیجئے،
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا عبداللہ ابن زید سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے. یعنی مسجد میں چت لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا مسجد میں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو ذرا سا لیٹ جاتے تھے اور اس میں ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے. اب یہاں پر دو حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہو منع فرمایا. یہاں فرمایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو دونوں حدیثوں میں حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہا نے اس طرح جمع کیا ہے کہ یہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے کے دو طریقے ہیں. جی ایک تو یہ کہ آدمی کے دونوں پاؤں پھیلے ہوئے ہوں اور پھر ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر یوں رکھا ہوا ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھ دیا ہے تو اس میں تھوڑا آرام ملا اور یہ چونکہ کپڑا تو ڈھکا ہوا ہے تو سطر کھلا نہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور دوسری صورت یہ اور اس حدیث میں یہی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور پاؤں مبارک یوں پسارے ہوئے اور ایک کو دوسرے پر رکھا ہوا. اور دوسرا ہے کہ آدمی لیٹا ہوا اور ایک پاؤں یوں کھڑا ہو اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر یوں کر کے رکھ دے تو یہ سطر جو ہے وہ کھلنے کا خطرہ ہے. سامنے والے کوئی آ گیا تو اس کو نظر آ جائے گا سطر. تو یہ اس طرح سے پاؤں رکھ کر کے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر کھڑا کیے ہوئے ہونے کی حالت میں تو یہ منع ہے. حضور نے اس سے منع کیا. تو اس سے دونوں حدیثوں میں جمع ہو جائے گا. جس حدیث میں ممانعت آئی ہے اس میں یہ دوسری کیفیت کی اور جس حدیث میں حضور کا خود ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنا ہے تو وہ اس طرح چت لیٹے ہوئے لمبے پاؤں کرنے سے کا تذکرہ ہے. ویسے ہی اس حدیث میں مسجد کے اندر لیٹنے کا ذکر آیا تو اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں لیٹے تو اس کی گنجائش ہے. بعض صحابہ مہاجر ہوتے تھے ہجرت کر کے آتے تھے وہ رات کو مسجد میں سو بھی جاتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف سے آیا تو شروع میں مسجد میں ہی سویا کرتا تھا. میرے پاس گھر بار نہیں تھا. اصحاب صفہ مسجد میں ہی سوتے تھے تو مسجد میں سونے میں حرج نہیں ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی سمجھیے کہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حضور کو اپنے خواب بیان کرتے ہیں تو میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور کو بیان کر حضور تعبیر دے تو کتنا اچھا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. مسجد میں ہی سویا ہوا تھا سویا کرتا مسجد میں نے سوچتے خواب دیکھا. وہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں گویا سمجھیے کہ جنت میں ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے رومال ہے اور میں اس کو جدھر اشارہ کرتا ہوں تو وہ رومال مجھے اڑا کر ادھر لے جاتا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. یہ میں نے دیکھا. میں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ دوزخ ہے تو میں اس دوزخ کی آگ کے قریب پہنچا تو کسی فرشتے نے مجھے ہاتھ کیا کہ ہٹو تم یہاں نہیں ہے تمہیں یہاں نہیں آنا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیان کیا. میری جو ہمت نہیں پڑی میں نے اپنی بہن کا حفصہ کو کہا ام المومنین کو. تو حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل. عبداللہ اچھا انسان ہے اگر وہ رات کو تہجد پڑھ لے تو کتنا بڑھیا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بھئی دیکھو مسجد میں جب سوتے ہیں تو فجر تک سوئے رہنا اچھا نہیں ہے. وہ تہجد پڑھنی چاہیے اٹھنا چاہیے تہجد میں. اور وہ دوزخ کے پاس جو گئے نا یہ اشارہ تھا کہ بھئی اس سے بچنا ہو تو وہ تہجد کے ذریعے بچاؤ ہوگا. فرشتے نے بیچا تو دیا اور جنت کی طرف چلے گئے اس میں جنت کی سیر بھی تھوڑی ہوئی لیکن اس کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے. تو صرف آدمی فرض نمازوں پہ اکتفا نہ کرے ذرا کوئی نفلیں بھی پڑھا کرے. تہجد پڑھے اشراق پڑھے چاشت پڑھے اوابین پڑھے فائدہ ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن سے اپنی زندگی بھر میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی. ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے. تو اس لیے آدمی کو تہجد گزار بننا چاہیے تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے آپ کو بھی. بہرحال اس حدیث میں یہ چیز ہوئی کہ پاؤں پسار کر کے لیٹنا مسجد میں اس کی گنجائش ہے. آگے اس کے بعد نیکسٹ حدیث میں بھی یہی مضمون ہے. حدثنا سالم بن مشبب قال انبانا عبد الله ابن ابراهيم المدني قال اخبرنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيع بن عبد الرحمن عن ابن ابي سعيد عن ابيه عن جدي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه صلوات الله عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے
تو گوٹ مار کر تشریف رکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہم نے ابھی کہا گوٹ مار کر بیٹھنا، یہ سمجھیے کہ حضور کی بھی عادت شریفہ تھی، صحابہ کرام بھی اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک مسجد میں 4 زانو تشریف فرما رہتے تھے۔ تو کوئی کہے کہ اس میں تو حضور 4 زانو بیٹھتے تھے، 4 زانو کے معنی ایسے کراس لیگڈ، تو یہ کراس لیگ بیٹھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ گوٹ مار کر بیٹھا کرتے تھے، تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ وہ فجر بعد ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 4 زانو بیٹھا کرتے تھے تاکہ ذکر میں سہولت رہے۔ اور باقی اس کے علاوہ عام حالات میں جب مجلس میں بیٹھے ہوں اور بھی لوگ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ گوٹ مار کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہاں مسجد میں ایسی دیواریں وغیرہ نہیں تھی تو ٹیک لگانے کے لیے سمجھیے کہ ضرورت پڑتی تھی، تو گوٹ مار لیا، کبھی چادر باندھ لی تو اس سے سہارا مل گیا اور آرام سے بیٹھا کرتے تھے۔ مقصد ان حدیثوں سے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک مبارک میں بھی بہت تواضع تھی، آپ کی چال میں بھی تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں بھی تواضع، آپ کی بیٹھک میں بھی تواضع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المتواضعین تھے، اور تمام ہمبلنس اور ہیوملٹی والوں میں سب سے زیادہ ہیوملٹی اور ہمبلنس والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیٹھک میں، چال ڈھال میں، وضاقتہ میں، تکبر سے، بڑائی سے، فخر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے صوفے، سیٹی اور نرم نرم گدے اور مسہریاں اور اونچے اونچے پلنگ وغیرہ کا ہم کو شوق ہوتا ہے، تو اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور سادگی والی زندگی اختیار فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ وہ پرسوں ہی کسی نے ہم کو ویڈیو بھیجا تھا، آسٹریلیا میں کوئی ینگ آدمی ہے، بہت مالدار، ملینئر، اس کے پاس فراری گاڑی، پورش گاڑی، اور پتہ اس کے پاس گھڑیاں تو پتہ نہیں کتنی کتنی، اور کا پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس سارا سامان۔ تو اس نے اپنا گھر دکھایا، اتنا بڑھیا، اتنا مالدار، اب جوان لڑکا، اور اس کو کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بول دیا کہ 7 مہینے ہیں تمہاری زندگی، 6 مہینے 7 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ نے میرے لیے الارم بیل بجا دیا ہے کہ بھئی تو یہ کیا غفلت والی زندگی گزار رہا ہے، تیاری کر آخرت کی۔ تو واقعی اس کو اللہ نے ہدایت دی، دین کی طرف رجوع اور توبہ اپنی پچھلی زندگی سے۔ نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، 5 ٹائم کی نماز شروع کر دی، اور ماشاءاللہ برابر اور دیندار متشرع۔ اور یہی نہیں، اس نے ایک چیریٹی کھول دی افریقہ کے غریب مسکین بیچارے حبشیوں کے لیے، جہاں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور اپنا سامان بیچ باچ کر کے اس نے ادھر بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک چیریٹی بنا دی، اور لوگوں نے بھی اس کو بہت سپورٹ دیا۔ تو ماشاءاللہ اس کی برکت سے بہت فائدہ ہوا۔ تو آدمی کو یہی نہیں کہ کینسر ہو تب آدمی تیاری کرے، کینسر نہ ہو تو بھی آدمی کو تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے زہر دے دیا تھا، تو ڈاکٹر آیا، بہت بیمار تھے بستر میں، تو ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ وصیت کر لیجئے، مجھے آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، خطرہ ہے آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بھائی تمہیں اس شخص کی زندگی پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جس کو زہر نہ دیا گیا ہو۔ مجھ کو تو زہر دیا گیا ہے، مجھے پتہ ہے جب زہر میرے پیٹ میں گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن میرا ہی نہیں، جس کو زہر نہ دیا ہو اس کی زندگی پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتہ آدمی یہاں سے چلے گا تو کب موت آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں تواضع، سادگی، بیٹھک میں، چال ڈھال میں ایک دم سادگی اختیار کرو، اور اللہ کے لیے صدقہ، خیرات وغیرہ کی عادت ڈالو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے شمائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔